أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم حضرات و خواتین، 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ہے. اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے اور دوسرے رکوع کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی. اس وقت ان آیتوں کے تحت ہمارا جو عنوان ہے وہ زبان اور اس کے فتنے. اگرچہ کہ ان آیتوں میں بے شمار اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جن سے ایک مومن کو بچنا چاہیے، اور زیادہ تر برائیاں جو اس میں گنائی گئی ہیں اور جن سے پرہیز کی تاکید کی گئی ہے ان کا تعلق زبان سے ہے. اس لیے آج ہم تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے کہ زبان کے فتنے کیا ہیں، اور یہ کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہے. قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، دل دیے حقائق کو سننے، سمجھنے، دیکھنے کے لیے، اور زبان دی بولنے کے لیے. اور زبان ایک ایسا آلہ ہے جو خیر کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور شر کا بھی. ہر زبان میں، ہر لغت میں زبان کے کئی محاورے بنائے گئے ہیں. اس کی نزاکت، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کی زبان بڑی خراب ہے، فلاں کی زبان گندی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. اور زبان کی سلپ سے، اس کے پھسلنے سے کوئی لفظ یا بات ایسی نکل جاتی ہے کہ جس سے کبھی امن قائم ہوتا ہے یا کبھی الٹا اثر ہوتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے. سارے اعضاء کو کچھ نہ کچھ بریک لگایا گیا، اس کو ہڈی عطا کی گئی، لیکن زبان ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا کہ جس کو ہڈی نہیں ہے، اور اس کو بن بریک چھوڑ دیا گیا ہے اور انسان کو بڑی آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہم ان آیتوں کا مطلب عرض کریں گے، اس کے بعد کہ زبان کی حفاظت یا اس کے فتنوں کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوگا. سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں واقع ہے. اس میں 2 رکوع ہیں. دونوں رکوعوں میں مومنوں کو ادب سکھلایا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود آپس میں ایک مومن کا دوسرے پر کیا حق ہے اور دوسرے کے کیا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں. خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یا ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں تفصیلی احکام کیے ہیں. بعض معاشرتی احکام پر مشتمل صورتیں ہیں، جیسے گھر میں داخل ہوں اس کے آداب کیا ہیں، یا والدین کے کمرے میں، حجرے میں جائیں، یا گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ گوشہ پردہ خاندان میں. اس قسم کے جو معاشرتی احکام ہیں ان کے لیے بھی بعض صورتیں مختص ہیں، جیسے سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے اور سورۃ الاحزاب ہے.
اور وہ آداب جو ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، اس کے بارے میں سورۃ الحجرات خاص طور پہ نازل کی گئی ہے۔ حجرے کی جمع حجرات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات یعنی حجرے مسجد نبوی سے متصل تھے۔ بعض لوگ جو اعراب یعنی بدوی کہلاتے تھے وہ آ کر کے کبھی بے ادبی سے آپ کو مخاطب کرتے، مثلا بغیر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوں گے، کسی کام میں مشغول ہوں گے، تو یا محمد کہہ کے پکارتے، یعنی ان کو یہ ادب نہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جائے اور کس وقت آپ کو گفتگو کی ملاقات کی زحمت دی جائے۔ اس کا خیال کیے بغیر بے ادبی کے ساتھ بس یوں ہی آ کے دوستانہ انداز میں پکارتے، ان کو ادب سکھلایا گیا اور ان کے ذیل میں ہم کو بھی ادب سکھلایا گیا۔ سورۃ الحجرات کا یہی پس منظر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلم یا گفتگو کرنا ہو تو اس کا ادب کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب آپ سے ملاقات کریں یا آپ کی مجلس میں بیٹھیں، یا یہ کہ آپ ہمارے درمیان میں نہ ہو لیکن آپ کی احادیث مبارکہ ہم کو سنائی جائیں، یا آپ کا بابت برکت تذکرہ ہمارے سامنے آئے، اس کا ادب کیا ہے۔ یہاں سورۃ الحجرات کی پوری تفسیر پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ہم صرف موٹے موٹے اخلاقی برائیاں جو اس میں گنائی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر زبان کے فتنے۔ سورۃ الحجرات میں ابتدا میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پیش قدمی نہ کرو، یعنی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہ دیں تم اپنے طور پر پوچھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے کہ کس چیز کا کیا حکم ہے، تم ان سے پہلے پیش قدمی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں، جو بات بیان کر دیں، تم کیوں چرا کریں گے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم پیش قدمی کر رہے ہو، ان سے آگے بڑھ رہے ہو۔ لہذا جب اللہ رسول کا حکم سنا دیا جائے اس کے بعد بحث و تکرار کرنے کے معنی ان کی بات کو پیچھے کرنا اور اپنی بات کو آگے کرنا ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں ادب یہ سکھلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند مت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، کہ کہیں تمہاری پوری نیکیاں صحابیت کی ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند یہاں بتلایا گیا ہے کہ اگر صرف آواز بلند کر کے بات کریں گے زور زور سے تو اس پر جو سزا سنائی گئی وہ یہ سزا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی بھر کی صحابیت کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور اس طرح ہم نیکیاں ضائع کر دیں گے کہ وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم حیران ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ ہماری رجسٹر میں کوئی نیکی لکھی بھی نہیں ہے، پوری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو یہ دھمکی دی گئی ہے صرف آواز بلند کرنے پر، اور آپس میں ایک دوسرے کو جیسا پکارتے ہو ایسا نہیں پکارنا۔ سورہ نور میں بھی ادب سکھلایا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو اس طرح کا بلاوا یا پکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا یا پکار ایسا نہیں ہے جیسے آپس میں کوئی بلا رہا ہے یا پکار رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلایا گیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے علامہ گزرے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد، وہ اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ حضور کا یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ آواز کو بلند مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آدمی پس پوچھ ڈال دے، اس کی اہمیت محسوس نہ کرے، تو پھر اس کا کیا مقام؟ مثلا آپ کی حدیث سنائی جائے اور آدمی سنی کو انسنی کر دے، حدیث کی پرواہ نہ کرے، یا یہ کہہ دے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ ہوگا وہ قرآن و حدیث میں، لیکن یہ بھی بڑی گستاخی ہے۔ یہ آواز بلند کرنا بھی یہ گستاخی ہے، وہ تو ظاہری ادب ہے۔ اب یہ تو باطنی ادب ہے کہ آپ کی تعلیمات کو غور سے سنیں، سمجھے، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سنائی جاتی ہے تو اس میں آدمی کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر آپ کی حدیث کو آدمی سننا پسند نہ کرے، یا بے ادبی کے ساتھ سنے، سنی کو انسنی کر دے، یا یہ کہہ دے کہ فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا ہے، فلاں بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا فلاں چیز کی حد تک تو میں عمل نہیں کرتا، یا میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا یہ کہ ٹھیک ہے حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میرے لیے یہ اور یہ ہے، تو یہ تمام باتیں گستاخی کے تحت میں آتی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آدمی کوشش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ادب سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے علماء کرام سے، حدیث کے ماہرین جو محدثین کہلاتے ہیں، اور حدیث کا وہی مطلب لے جو محدثین مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں، اور ممکنہ حد تک عمل کرنے کی کوشش کرے۔ عمل نہ کرے تو اپنے قصور کا اعتراف کرے۔ یہ سورہ حجرات میں ادب سکھلایا گیا ہے۔ یہ پوری کی پوری سورت 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور دونوں میں ادب سکھلایا گیا ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور دوسرا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا ادب کیا ہو سکتا ہے، دوسرے مسلمان کے حقوق کیا ہیں، ایک مسلمان کے لیے دوسرے کی عزت اور آبرو ریزی، بے عزتی آبرو ریزی کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی میں ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ کوئی اطلاع یا خبر تم تک فاسق آدمی پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ کوئی ایسے ذریعے سے اطلاع یا خبر ملی جو ناقابل بھروسہ، ناقابل اعتماد ہے، تو اس کو قبول مت کر لو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہ فاسق و فاجر نے کوئی خبر دی اور تم نے قبول کر لیا، محض اخبار میں پڑھ کے قبول کر لیا، جبکہ اخبارات زیادہ تر یہودیوں کے ہاتھ میں، دشمنان اسلام کے ہاتھ میں، یا کسی سے کوئی بات سن لی اور فوراً ایمان لا لیا، قبول کر لیا، یا کوئی بات انتہائی اہم اور نازک ہے، بلا تحقیق کے قبول بھی کر لیا، یقین بھی کر لیا، اور تو پھیلا بھی رہا ہے، تو فرمایا کہ تحقیق کر لو کہ بعد میں تم کو ندامت و شرمندگی نہ ہو۔ یہ بھی ادب سکھلایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہدایت دی گئی کہ 2 مسلمان یا مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ لیں تو ان کو ملا دو، ان میں صلح صفائی کراؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسلامی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ 2 گروہوں میں صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ جو بغاوت پر، ضد پر تل جائے تو فقاتلو، اس کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ جو بغاوت پہ، سرکشی پہ تل جائے اور ضد پہ اڑ جائے، اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور پہلے رکوع کی آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا کہ تمہارا آپس میں رشتہ اور تعلق کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرا دو، ملاپ کرا دو، صلح صفائی کرا دو، دونوں کو جوڑ دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحم کرے گا بشرطے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، اور 2 بھائی لڑ لیں تو ان میں صلح کرا دیں۔ بہت بڑی خوشخبری دی گئی کہ تم صلح کرا دو، اور اللہ سے ڈر کر کے ایک دوسرے کی صلح ہو جائے تو پھر لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ دوسرے رکوع کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ یا ایھا الذین آمنوا میں مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ عربی میں مردوں کے لیے الگ صیغے ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں، لیکن جہاں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو خطاب کرنا ہوتا ہے بیک وقت، تو وہ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس یا ایھا الذین آمنوا میں مردوں عورتوں دونوں کو خطاب ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اس کے بعد پھر عورتوں کا الگ ذکر کیا۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسخرہ پن، مذاق اڑانا، تحقیر و تذلیل کرنا عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کا الگ تذکرہ فرمایا، اگرچہ کہ یا ایھا الذین آمنوا میں مرد اور دونوں شامل ہیں۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. تاکیدن عورتوں کا علیحدہ ذکر کر کے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. شاید کہ جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہے اللہ کے نگاہ. عسى ان يكن خيرا منهن, مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہے. اور دوسری ہدایت یہ دی گئی ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اس کی بڑی لمبی تشریح ہے, عیب لگانے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. یہاں فرمایا کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. مثلا کوئی یہودی تھا, نصرانی تھا, مسلمان ہو گیا تو اس کو عیب نہیں لگانا کہ تو پہلے یہودی تھا, نصرانی تھا, ایسا تھا اور ایسا تھا. یا کہ ایک آدمی پہلے شرابی تھا, جواری تھا, بدماش تھا, فاسق فاجر تھا, اب اس نے توبہ کر لی ہے, اب پچھلے گناہ اس کو یاد دلا کر کے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. ولا تلمزوا انفسکم. صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی یا لفظ ہو جاتے ہیں تو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے لڑکی کا, لڑکی کے گھر والوں کا. اور کسی عورت کا نقشہ ایسا نہیں کھینچنا چاہیے کہ گویا کہ وہ سامنے ہیں, منع کیا گیا ہے. یعنی بہت احتیاط کے ساتھ کسی کا ناک نقشہ بیان کرے, کسی کا تعارف کرائے, کسی کا تذکرہ کرے. اسی طریقے سے اگر لڑکی پسند آ جائے اس کا بھی احتیاط سے ذکر کریں, پسند نہ آئے تو بھی احتیاط سے ذکر کریں. اور یہ تو بہت بری بات ہے کہ ان کے پاس کھائیں پئیں اور ان کے سامنے کچھ بولیں, وہاں سے ہٹنے کے بعد ان کی برائی بیان کریں, جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک لڑکی دیکھنے کے لیے 200 گھر تلاش کرتے ہیں اور 200 جگہ کھاتے پیتے ہیں اور 200 گھرانوں کو بدنام کرتے بھی رہتے ہیں. ولا تلمزوا انفسکم, الزام نہ لگاؤ. اور کوئی عورت کسی پر عیب لگاتے وقت یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ میں جو برائی بیان کریں اس سے بڑے عیب تو خود میرے اندر ہیں. اگر میں کسی دوسرے کو عیب لگاؤں تو دوسرے ہی مجھے عیب لگا سکتے ہیں. بے عیب صرف خدا کی ذات ہے, کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں ہے. اب کسی کو گڈھا کہہ دیا, کسی کو لمبا کہہ دیا, کسی کو کالی کہہ دیا, کالا کہہ دیا, کسی کو ایسا کہہ دیا, کسی کو ویسا کہہ دیا. تو اس لیے یہاں مردوں کے علاوہ خاص طور پہ عورتوں کا الگ ذکر فرمایا. مردوں اور عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایک دوسرے پہ لان تان کریں, ایک دوسرے کو عیب لگائیں. ایسے ہی جو ہے ماں باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ اولاد کو اس انداز میں پکارے کہ بچوں میں ماں باپ کے بارے میں حقارت پیدا ہو. جیسے کہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہے کہ وہ کالا کہاں ہے, وہ گڈھا کہاں ہے, وہ موٹا کہاں ہے, وہ فلاں کہاں ہے. ظاہر ہے بچہ پلٹ کے تو جواب نہیں دے گا, ادب کرے گا وہ. لیکن حدیث میں جہاں بڑوں کا ادب سکھلایا گیا ہے وہاں چھوٹوں پر شفقت اور رحمت بھی سکھلائی گئی ہے. پوری حدیث یہ ہے من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہاں سے بڑوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ بڑوں کا ادب کرو, بڑوں کی عزت کرو. چھوٹوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ چھوٹوں پہ رحم نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی خطاب کرتے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے تھے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ زبان کا جو استعمال ہے, چاہے وہ اپنی بیوی کے لیے ہو, بچوں کے لیے ہو, رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بڑا نازک آلہ ہے یہ زبان اور بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دانتوں کی خلے عطا کیے اور ہونٹوں کا گیٹ عطا کیا اس کو. پہلے تو ہونٹ جو ہے گیٹ کی مانند ہے اور دانت خلے کی مانند ہے, اس میں زبان محفوظ رہتی ہے. اور جیسے وہ محفوظ رہتی ہے ویسے وہ نازک بھی ہوتی ہے. اور نو کی زبان کے اوپر جو ہے لاکھوں کروڑوں حروف ہوتے ہیں. قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجیے 3.25 لاکھ حروف ہیں. 3.25 لاکھ حروف ایک حافظ کی زبان پہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں نو کی زبان پر. تو یہ کیسا آلہ ہے کہ اس چھوٹے سے آلے کے اندر کروڑوں الفاظ کو, حروفوں کو بھر دیا گیا ہے. اور پھر اس کا تعلق دماغ سے, دل سے رکھا گیا کہ آدمی پہلے سوچتا ہے, خواہش کرتا ہے, اس کے بعد بولتا ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے دانت عطا کیے, ہونٹ عطا کیے. اور ایک دوسری نزاکت یہ رکھی کہ وہ بولتی بھی ہے, مزہ بھی بتلاتی ہے. سائنس ہم کو تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ ایک زبان میں 10,000 کھانے ہوتے ہیں.
30,000 خانے ہوتے ہیں، یعنی ایک زبان میں 30,000 خانے ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ 10,000 مزے بتلا سکتی ہے، الگ الگ 10,000 مزے بتلا سکتی ہے۔ ایک ایسا عجیب و غریب آلہ ہے کہ نو کے زبان کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، اسی چیز کو زبان کی سیدھی طرف رکھو مزہ بدل جاتا، اسی چیز کو بائیں طرف رکھو مزہ بدل جاتا، درمیان میں رکھو مزہ بدل جاتا۔ یہ عجیب و غریب آلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سائنس کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسی زبان تم کو عطا دی، اور ایسے ہی ہونٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نزاکت رکھی ہیں وہ بھی جو ہے قابل تعجب ہے۔ احسان جتایا قرآن میں، الم نجعل لہ عینین، 2 آنکھیں نہیں دی ہم نے، دیکھو آنکھوں کا نظام کتنا نازک ہے، ولسانا، زبان نہیں دی ہم نے، دیکھو آنکھوں کی برکت کیا ہے، زبان کی اہمیت کیا ہے، اور شفتین، 2 ہونٹ عطا نہیں کیے، الم نجعل لہ عینین، کیا 2 آنکھیں نہیں بنائی ہم نے، ولسانا نے زبان، اور شفتین، اور 2 ہونٹ، کتنی اہم ترین چیزیں یہ غور کرنے کی بات، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان۔ احسان جتایا اللہ نے کہ کتنی بڑی قدرت چھپی ہوئی ہے اور کتنا بڑا احسان چھپا ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ فرمایا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑائیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے اللہ کی نگاہ۔ اور فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ اس کے بعد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو القاب سے نہیں پکارنا، مثلا کسی کو یہودی بول کے پکار رہا ہے، کسی کو بدعتی بول کے پکار رہا ہے، کسی کو مشرک بول کے پکار رہا ہے، کسی کو وہابی بول کے پکار رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی کا نام برابر رکھا گیا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی نام نہ رکھا گیا ہو۔ مسلمان کو مسلمان کے نام سے پکارنا چاہیے، ارے وہ تو وہابی ہے بولے، ارے وہ تو بدعتی ہے بولے، ارے وہ تو مشرک ہے، ارے وہ تو کافر ہے۔ فقہاء نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے جو ادب ہوتا ہے اس کے تحت میں بڑے نازک مسائل بتائے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی پہ لان تان کریں تو متعین کر کے نہ کریں، عمومی انداز میں کریں، مثلا لعنت ہو جھوٹوں پر، لعنت ہو کافروں پر، عمومی انداز میں، جنرل انداز میں، کسی کا نام لے کر کے باضابطہ طور پر متعین کر کے لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کسی کافر کو کافر بول کے پکارنا بھی منع کیا گیا ہے کہ انسانی احترام کے خلاف ہے۔ کوئی کافر آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اس کے آپ کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اور اس کو قریب کرنا ہے، اپنے اخلاق کا اثر ڈالنا ہے، وہ ہے کافر لیکن بہرحال انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بھائی کہنا چاہیے، چاہے کہ اس کو اے یہودی، اے کافر، اے مشرک بول کے پکارے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو برا بھلا کہنا گناہ کی بات ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ برا بھلا کہنا فسق ہے، گناہ ہے، اور قتل کرنا اس کو کفر ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو عمدن کسی مومن کو قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا مہینا، خدا کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور ہم نے ذلت کا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جو کسی مومن کو قتل کرے عمدن۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، عمدن کوئی مومن کو قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا مہینا۔ تو اس طریقے سے ایک عام آدمی کا احترام بھی سکھلایا گیا، اور خاص طور پر ایک مومن کے لیے بہت زیادہ احترام سکھلایا گیا۔ تو 45 کا آئے گا، 45 46 پر 50 پر بھی آئے گا تو اس کو بس پورا نظام کرنا بند کر دیں، بس اور کچھ نہیں کریں کہ مومن پر نظر پڑے، یہ سلام کرنا، اس میں سے ریکارڈ ہے، مسکرا کے ملنا، مصافحہ کرنا، مخصوص اوقات میں معانقہ کی مدد سے خدا حافظ کے آداب سکھلائے گئے، بیٹھنے کھڑے رہنے کے آداب سکھلائے گئے۔ اتنے تفصیلی احکام اور آداب زندگی کے کسی مذہب نے ہم کو نہیں بتلائے، اور افسوس ہے کہ بد اخلاقی اور بے ادبی میں ہم ہی زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہ ہدایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت کا بہت زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط اطلاع ملے، فوراً جھٹلا دینا پہلے اس کو، اور اچھا گمان کرنا کہ فلاں آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا، فلاں آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔
لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی. کہا گیا کہ سنتے ہی تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا بہتان ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہم تو عائشہ صدیقہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں, ایسا تم نے گمان کیوں نہیں کیا. قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے کہ مومنون والمومنات, مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کسی دوسرے مومن مرد یا عورت کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے, بدگمانی سے منع کیا گیا ہے. دوسرے الفاظ میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے اور دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک کی کم سے کم یہ شرط ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرے, اچھا گمان رکھنا. یہ مسلمان سے محبت اور تعلق سے کم جو ہے انہیں سے کم شرط رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنا. تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا. ولا تنابزوا بالالقاب. تو کسی نے وہاں بھی کہہ دیا, اس کے جواب میں اس نے بدعت ہی کہہ دیا. اس قسم کے القاب اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گالی کے طور پر ایک لفظ بولتا ہے, اسی کے اوپر الٹتی ہے وہ چیز. مثلا بچے کو حرامزادہ آپ کہہ دیں تو بچے کو تو گالی نہیں لگتی, گالی تو آپ کو لگتی ہے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. لوگوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی بھی گالی نہیں دیتا, تو آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے, جب دیتے ہو تو وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو دیتے ہیں, اور اس طریقے سے پلٹ کر وہ گالی تمہارے ماں باپ کی طرف آتی ہے. تمام ہدایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ ایک مومن کو زبان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور ایک کافر کا بھی احترام کرنا, اور خاص طور پہ مومن اور مسلم کا تو بہت زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ رضی اللہ عنہم, اولیاء اللہ, علماء کرام, بزرگان دین اور عام جو مومن ہوتے ہیں ان کا درجہ بدرجہ ادب سکھلایا گیا ہے. ہر ایک کا درجہ بدرجہ ایک ادب بتلایا گیا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحابہ کا یہ ادب سکھلایا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور صحابہ کے علاوہ جو تابعین ہیں, طب تابعین ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فرشتوں کے لیے علیہ السلام, اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم, مغفور. یہاں تک کہ کوئی اگر کافر ہے, غیر مسلم ہے, تو ہاں جہاں نہیں اس جہان کا. یہ سب انسانیت اور ادب اور احترام کی باتیں ہیں. اور ایک مسلمان کے پاس جو نظام ہے ادب کا, وہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. اتنا ادب اور احترام سکھلایا گیا. تو فرمایا کہ عیب نہ لگاؤ اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. یعنی ہدایتیں پھر سنیے, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عیب نہ لگاؤ, برے القاب سے نہ پکارو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. برا نام ہے گناہ کی بات ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد یہ گناہوں کے نام, برے القاب, عیب جوئی ایمان لانے کے بعد مناسب نہیں ہے. تم ایمان لا چکے ہیں, یا ایک آدمی ایمان نہیں لایا تھا اب لا چکا ہے. ایمان جب تک نہیں لایا تھا وہ یہودی تھا ہوگا, کافر تھا ہوگا, مشرک تھا ہوگا, شرابی کبابی تھا ہوگا, لیکن اب ایمان لا چکا ہے, توبہ کر چکا ہے. یا کہ تم خود مومن ہو, مومن ہوتے ہوئے تم کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ومن لم یتب, وارننگ دی گئی اس میں, جو توبہ نہیں کرے گا, یعنی مذاق نہیں چھوڑے گا بے جا قسم کا, عیب جوئی نہیں چھوڑے گا, اور برے القاب سے پکارنا نہیں چھوڑے گا. ومن لم یتب, جو توبہ نہیں کرے گا, فاولئک هم الظالمون, ایسے لوگوں کا شمار ظالموں میں ہوگا, زیادتی کرنے والوں میں ہوگا. یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. اس کے بعد کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو. بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا حوالہ دیا گیا. یہ ایمان کی شاخیں ہیں, یہ ایمان کے پھل اور پودے اور ایمان کے پھول اور پتیاں ہیں. ایمان گویا کہ ایک درخت کی مانند ہے, اس میں کانٹے نہیں ہونا چاہیے, اس میں تو پھول ہونا چاہیے. یہ تو ثمر آور درخت کی مانند ہے, اس کے سائے سے, اس کے پھل سے انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے. بار بار یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا جائے؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اخلاق کی ایک فہرست دے دی گئی؟ بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تاکید بتائی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو ان احکام پر عمل کرے جو یا ایھا الذین آمنوا کی بات کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, چوکنا ہو جاؤ
کہ اگر تم باایمان ہو تو یاد رکھو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو. بہت سے گمان فرمایا. پہلے بعض گمان صحیح نکل جاتے ہیں، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، مجھے یہ گمان گزرا، میں ایسا سمجھتا تھا، بعض مرتبہ صحیح نکل جاتا. تو اسی لیے کہا گیا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، اور اس کی تشریح کی گئی کہ بہرحال بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں. یعنی بعض مرتبہ جو گمان ہوتا ہے وہ غلط نکلتا ہے. گمان کی بنیاد پر غلط فہمی کی بنیاد پر جھگڑے، دشمنی، عداوت، کینہ، کپٹ، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے. اور بہت سے گناہوں کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور ہدایت دی گئی ولا تجسسوا، تجسس کرنے سے منع کیا گیا. اور یہ بدترین عادت جو ہے مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں ہوتی ہے. تو ہمیں رہنا کسی کے کہ کب اس سے غلطی صادر ہو تاکہ اس کو پکڑ لوں، کب اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے جس کو پکڑ لیا جائے، اور کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے جو ہمارے لیے ہیلا بن جائے لڑائی جھگڑے کے لیے. بلا وجہ تجسس کرنے سے، ٹو میں رہنے سے اور کسی کے پیچھے پڑنے سے، بلا ضرورت کے کسی کے بارے میں کھوج کریت کرنے سے منع کیا گیا ہے. فلاں کی آمدنی کتنی ہے، اور فلاں نے جو ہے دوسری شادی کیوں کی، تیسری کیوں کی، چوتھی کیوں کی، حالانکہ اس نے کی ہوگی، نہیں کی ہوگی، کچھ بھی ہوگا. یا فلاں سے جو ہے اتنی بڑی جائیداد کہاں سے آ گئی، فلاں کہاں بیٹھتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا. بدگمانیاں بلا تحقیق کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یا کسی کے بارے میں کچھ سن کر کے یقین کر لینا، یہ اس سے تمام سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے اور آپس میں کینہ کپٹ پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. دوست کا دوست پر اعتماد نہیں ہوتا، ماں باپ کا اولاد پر سے اعتماد ختم ہو جاتا، اولاد پر سے ماں باپ کا اعتماد ختم ہو جاتا، شوہر اور بیوی پر سے ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا. بیوی کو نہیں چاہیے کہ شوہر کے بارے میں تجسس کرے، اور شوہر کو نہیں چاہیے کہ بیوی کے بارے میں تجسس کرے. جس چیز کی تحقیق کی ضرورت ہے اس کی تو اجازت دی گئی، جس حد تک تحقیق کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر رشتے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ آیت بھی بتلا دیں صاف صاف. وہاں غیبت کرنا جائز ہے کہ بھئی فلاں پیام کے بارے میں آپ جو دریافت کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، ضروری حد تک احتیاط کے ساتھ. لیکن کسی کے بارے میں بلا وجہ کی کھوج کریت کرنا، غلط سلط اندازے قائم کرنا یا اخباری پروپیگنڈے سے متاثر ہونا، یہ بدترین بات ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ زبان میں آدمی کو زبان میں لذت بھی رکھی ہے، زبان مزے بھی بتاتی ہے. جس طریقے سے کھانے پینے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، گفتگو میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. زبان میں اگر آپ مزہ پیدا کرنا چاہیں تو کسی کی غیبت کیجیے، مزہ آتا. کسی کو عیب لگائیے، مزہ آتا. کسی کو گالی دیجیے تو دل ٹھنڈا پڑ جاتا. غصے میں آئیے تو دل ٹھنڈا پڑتا ہے. بڑی امتحان اور آزمائش کی چیز ہے زبان. اس لیے کہا گیا کہ بریک لگاؤ، ایسا نہ ہونے پائے کہ جو ہے غلط سلط، اناپ شناب، رطب یابس، خشک و تر، علم غلم باتیں زبان سے نکالو اور سوسائٹی میں فساد بھڑکا دو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانے دینے والے، عیب جوئی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. چغلی کھانا، لوگوں میں آپس میں لڑانا، ایک دوسرے کو بھڑکانا، بلا تحقیق رائے قائم کرنا، بلا تحقیق لکھنا اور بولنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، عزت و آبرو ریزی کرنا، کسی کو بدنام کرنا، اور سمجھیے کہ بلا تحقیق کے کسی کے بارے میں لکھتے چلے آنا، بولتے چلے جانا. دیکھیے اس کے کتنے نقصانات ہیں. مردوں کو بھی منع کیا گیا عورتوں کو. اور ایسے لوگ اپنا آپس میں اعتماد بھی کھو دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولا تجسسوا، تم تجسس مت کرو. ولا تقف ما ليس لك به علم، دوسری جگہ آتا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی. تم نے زبردستی فلاں بات سنی کیوں؟ جیسے کہ پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے اور کان لگا کے سن رہے ہیں. کوئی دو آدمی کچھ بات کر رہے ہیں اور آپ جا کے سن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. یا ہے کہ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، یا دل و دماغ میں ایسی چیز قائم کر لے رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ جس میں تحقیق نہیں کی گئی. تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے. اب یہ کتنی اہم تاکید ہے، آپ غور کیجئے کہ غلط بات سننے سے بھی منع کیا گیا ہے.
गाली गलौज सुनना, गीबत सुनना, रेडियो के गाने सुनना, फहश बातें सुनना, इन्हें कान से ये तमाम चीजें कान के रास्ते से दाखिल होती हैं दिल के अंदर। अल्लाह ताला बोलते हैं कि कान का तुमने कैसा इस्तेमाल किया पूछोगी क़यामत के। और ऐसे ही जो है इन्हीं चीजों में बड़ा मजा भी आता है। कोई औरत किसी औरत की जो है बुराई कर रही है, वो सुन रही है, मजे लेके सुन रही है और मजे लेके बयान कर रही है। मर्दों की महफिल है, होटल में बैठे हुए हैं, चबूतरे पे बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, खाने का मजा अलग ले रहे हैं, गुफ्तगू का मजा अलग ले रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की इज्जत और आबरूरेजी कर रहे हैं, किसी का आयत जाहिर कर रहे हैं, मना किया गया है। जायज हद तक मजाक, जायज निज़ाह और तंज इसकी बहरहाल इजाजत दी गई है, उसके हुदूद मुकर्रर किए गए। यहाँ फरमाया कि ऐब ना लगाओ और बदगुमानी मत करो, वला तजस्ससू और किसी के टोह में न लगो। और अहम हिदायत आखिर में दी गई कि वो अहम है लेकिन उसको आखिर में रखा गया तो ये मत समझो कि सबसे आखिर में है, बहुत ज्यादा अहमियत है उसकी, यानी लास्ट बट नॉट दी लीस्ट है। वो लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, वो मामूली मत समझो उसको। फरमाया वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुमने से एक दूसरे की गीबत न करे। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, यानी पीठ पीछे बुराई करना। अगर किसी में ऐब देखो तो बयान कर दो और पीछे वही बात बोलो जो सामने बोलते हो, सामने वही बात बोलो जो पीछे बोलते हो। लेकिन सामने तो हिम्मत नहीं हो रही है और लोग कहते हैं कि उनके सामने तो आके बोलो, मुलाकात तो करो, मिलो तो सही, तहकीक तो करो, हिम्मत नहीं करते आगे। अखलाकी तौर पर बुज़दिल होते हैं ऐसे लोग, कमीनापन होता है, रज़ालत है ये कि सामने आकर हिम्मत न करे बात करने की और पीठ पीछे बुराई बयान करे और पब्लिक में उसको उछाले, मजलिसों में उसका जिक्र करे। तो इसलिए कहा गया कि ये जो बुराई है, पीठ पीछे बुराई करना, गीबत जिसको बोलते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, क्या तुमने कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम ना पसंद करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल मिसालों से इसको समझाया। जैसे जा रहे थे सहाबा के साथ, एक मरा हुआ गधा मिला रास्ते में, पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई इसका गोश्त खाएगा? तो कहा कि अल्लाह के रसूल, कोई शख्स पसंद नहीं करेगा कि इस मरे हुए गधे का गोश्त खाए। तो आपने फरमाया कि अपने भाई की पीठ पीछे बुराई करना मरे हुए गधे का गोश्त खाने से बदतर है। दो औरतों को लाया गया जो रोजे की शिद्दत से बेताब हो रही थी, बेचैन हो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगन मंगवाया, कै करवाई, उन्होंने कै किया, खून निकला। तो मतलब यह है कि हुजूर ने बताया कि गीबत करती थी रोजा रख के, और गीबत करना गोश्त खाना है मरे हुए भाई का। कै में निकाला, उसको बताया आपने, और फरमाया कि हलाल से इन्होंने सहरी की और हराम से इफ्तार किया। ये एक महीने तक रोजे के जरिए जो मश्क होती है जबान पर कंट्रोल करने की, उसकी अलामत यह है कि वो रोजे उस वक्त कबूल होते हैं जबकि ये जबान और शर्मगाह की हिफाजत, खाने पीने की हिफाजत जो रमजान में मश्क होती है 11 महीने तक बाकी रहे। ये नहीं कि रोजे की हद तक गीबत मत करो और रोजा खत्म होने के बाद इजाजत है, ये मतलब ये तो ऐसी बात है जैसे कोई कहे कि मस्जिद में गाली मत दो, तो जलील से जलील आदमी मस्जिद में गाली नहीं देता। तो यहाँ मश्क कराई जा रही है कि मस्जिद में भी गाली मत दो, तो लोगों ने इसका मतलब ये लिया कि मस्जिद में नहीं दे सकते, अलबत्ता बाहर निकलने के बाद दे सकते। तो कहा गया कि रमजान में गीबत मत करो रोजे की हालत में। तो रोजे में तो हम बचाते हैं अपनी जुबान को, लेकिन उसका मतलब ये लेते हैं कि रोजा खत्म होने के बाद इजाजत है। तो दूसरा आश्रम ने फरमाया कि मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, मरे हुए गधे का गोश्त खाने से बदतर है। कुरान मजीद में आता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, गीबत मत करो एक दूसरे की कि क्या तुमने कोई शख्स पसंद करेगा कि अपने भाई का मरे हुए गोश्त खाए, और करिहतुम तुम नापसंद करो। आखिर में फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। यानी ये जो बुराइयां अखलाकी गिनाई गई हैं जिनसे परहेज करना जरूरी है, जो एक दूसरे की इज्जत एहतराम के खिलाफ है, इनके बारे में तुम अल्लाह से डरो और इन बुराइयों को छोड़ दो, तौबा करो। अल्लाह तव्वाब है, रहीम है, तौबा को कबूल करा, तुम्हारे हाल पर रहम करो। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हिदायतों पर पूरा पूरा अमल किया और एक आला तरीन और पाकीज़ा सोसाइटी का नमूना उन्होंने पेश किया है, जिसके नतीजे में या ताल्लुकात मजबूती इस्तेहकाम कब पैदा होता है, जबकि एक दूसरे से मोहब्बत करें। और मोहब्बत के लिए कम से कम तकाजा ये है कि हुस्न ज़न से काम लें, अच्छा गुमान करें।
اور ان موٹی موٹی برائیوں سے بچے. یعنی مسخرہ نہ کرے بلا وجہ، مذاق نہ اڑائے، تحقیر و تفضیل نہ کرے، اور عیب جوئی نہ کرے، القاب سے نہ پکارے، بدگمانی نہ کرے، الزام تراشی سے پرہیز کریں، غیبت نہ کریں، تجسس نہ کریں، وغیرہ وغیرہ. جب تک ان موٹی موٹی برائیوں کو نہ چھوڑا جائے، آدمی نہ مومن متقی بن سکتا ہے، نہ یا ایھا الذین آمنوا میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. یہ ادب ہے جو سورہ حجرات میں سکھلایا گیا ہے، اور ان قیمتی باتوں کو فریم میں لگانا چاہیے، بار بار اس آئینے میں اپنی صورت دیکھتے رہنا چاہیے. اب ایک حقیقت پر غور کیجیے اور اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. برائیاں ظاہری الگ ہوتی ہیں، باطنی الگ ہوتی ہیں.